ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ وہ جب آیا جہاں میں ظلم پر چھایا ہوا آیا، حقیقت کیا ہے دنیا کی وہ بتلاتا ہوا آیا، اسے طٰہٰ کہوں یاسین کہوں کچھ بھی کہوں نعماں، حرا کے غار سے قرآن سمجھاتا ہوا آیا، حرا کے غار سے قرآن سمجھاتا ہوا آیا۔ جب ظلم، تشدد، بربریت اپنے انتہا کو پہنچ چکے تھے، عدل، انصاف، بھائی چارگی رخصت ہو چکے تھے، جہالت کے اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے اور بھائی چارگی اور محبتوں کے جذبات مفقود ہو چکے تھے، اس وقت سرزمین عرب کے افق پر ایک ایسا روشن ستارہ نمودار ہوتا ہے جس کے نور سے سارا عالم منور ہو جاتا ہے۔ اس روشن ستارے کا نام محمد عربی، آمینہ کا لال، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ رحمت للعالمین، شافی المذنبین و خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی مرزہ، منسّہ اور مسجع شخصیت کے تعلق سے روشنی ڈالنے کے لیے یہاں پر شہر کے معتبر اور باوقار عالم دین ڈاکٹر مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی، خطیب و امام، جامع مسجد بنگلور سٹی تشریف لائے ہیں۔ دوردرشن کے اس پروگرام میں مولانا ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے تمہید میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حالات کیا تھے، اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی تمہید میں ذکر کیا کہ عرب کے حالات پر تشدد تھے۔ جی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا، باپ انتقال کرتے وقت اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کے قسم دیتا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا بدلہ تم لوگے، قسم کھاؤ۔ اولاد قسم کھاتے اور پھر اسی طرح ایک پیڑھی کے بعد دوسری پیڑھی، اور یہ تشدد، بربریت، ظلم، عدوان، طغیان سب زور پہ تھا۔ ایسے دور میں اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، پورا عالم نور سے جگمگ اٹھا اور ہر طرف روشنی پھیلی، تو یہ ماحول تھا۔ تو علم کی شمع آپ نے روشن کی اور علم کے فروغ کے لیے آپ کوشاں رہے، اور انسانیت جو سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کا پیغام دیا، اس کے پیغامبر بن کے اور اس کے دائی بن کے آپ تشریف لائے۔ بالکل۔ مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کچھ وضاحت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ بارش جتنی برسنی ہے اگر اتنی برستی ہے تو یہ رحمت ہے، اگر بارش بہت زیادہ برس جاتی ہے تو یہ زحمت بن جاتی ہے۔ حال میں ہم نے اس کا حال میں بھی ہمارے کیا، یہاں اخبارات بھی میں ابھی اس کی دیکھا خبریں۔ کہ آپ نے دیکھا، اور ایسے ہی اگر جتنا کھانا میسر ہو اتنا اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے لیے مناسب ہے، اگر بہت زیادہ آپ کھا لیتے ہیں، سامنے مل گیا ہے تو یہ کھانا آپ کے لیے زحمت بن جائے گا۔ تو جو چیز جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو تو یہ چیز رحمت بنتی ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ زحمت۔ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالموں کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں، اس عالم دنیا کے لیے بھی، عالم برزخ کے لیے بھی، عالم ملکوت کے لیے بھی، اور عالم حیوانات کے لیے، عالم جمادات کے لیے، عالم نباتات کے لیے، سب کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا۔ جیسے میرا رب
رب العالمین ہے، ویسے ہی آپ کو اللہ رب الجلال نے یہ شرف بخشا کہ آپ رحمت للعالمین، تو آپ کی آمد سے یہ زحمت نہیں بلکہ انسانیت کے لیے، پوری قوم و ملت کے لیے آپ رحمت بن گئے، یہ سب سے بڑی مثال۔ تو رحمت کی آپ نے بہت ہی وضاحت اچھی طرح فرمائی ہے۔ بہرحال آپ غیروں کے درمیان بھی بہت ہی معزز سمجھے جاتے تھے، آپ کو امین کہا جاتا تھا، آپ کو صادق کہا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں غیروں کے ساتھ تعلقات آپ کے کیسے رہے؟ نبوت کے ملنے سے پہلے سب سے آپ کے تعلقات بہت ہی شاندار، جاندار تھے۔ جی جی، آپ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی پر ظلم نہیں ڈھایا۔ اسی وجہ سے خود ساتھ میں رہنے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے صادق کا لقب دیا، نبوت کے ملنے سے پہلے امین کا لقب دیا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ خائن نہیں ہیں۔ لوگ لے جا کر اپنی امانتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رکھا کرتے تھے کہ یہ میری امانت ہے، حتیٰ کہ بیٹیوں کو بھی لے جا کے امانتیں رکھتے تھے کہ اس لیے کہ آپ کے پاس خود کی بیٹیاں محفوظ ہوتی تھیں۔ جی جی جی، تو غیر بھی آپ سے بہت ہی مانوس تھے اور محفوظ بھی تھے، اسی لیے آپ کی عزت و توقیر کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حلف الفضول یہ دراصل تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، تو اس کے سلسلہ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو حلف الفضول ہے یہ اصل میں ایک معاہدہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے دیکھنے کو مل رہا تھا کہ لڑکیوں پہ ظلم، اولاد پہ ظلم، ماں پہ ظلم، بہنوں پہ ظلم، تو آپ کو یہ دیکھا نہیں جاتا تھا، سہا نہیں جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہم عمر نوجوان دوستوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت جمع فرمایا، کہا کہ ایک معاہدہ ہم تیار کریں گے اور قسم کھائیں گے کہ ہم اب کسی لڑکی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، کسی ماں پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، کسی بہن پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، کسی عورت پہ ہم ظلم ہونے نہیں دیں گے، اور ساری چیزوں کو، سارے شرائط کو لکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار پر جو معاہدہ لٹکایا تھا اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے ہی یہ کام شروع کیے کہ دنیا میں اگر عدل ہو، انصاف ہو، مساوات ہو، برابری ہو تو یہ دنیا چل سکتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو دنیا ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اسی لیے عورتوں کی بھی آپ نے توقیر بیان فرمائی ہے اور ان کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ تھا کوئی مقام صنف نازک اس زمانے میں، نہ تھا کوئی مقام صنف نازک اس زمانے میں، گلے نازک کا رتبہ سب کو سمجھاتا ہوا آیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میثاق مدینہ اس کی کیا حقیقت ہے، کچھ وضاحت فرمائیں۔ میثاق بھی عہد کے معنی میں ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان میں ایک معاہدہ فرمایا کہ بھئی آپ یہودی ہیں، آپ انصار ہیں، آپ نصارہ ہیں، آپ فلاں 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 مختلف مذہبوں کے ماننے والے، کہ تم اپنے مذہب پر عمل کرو، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، اور تم تمہارے طریقے سے چل سکتے ہو، تمہارے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں کھڑا کی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے درمیان میں جو معاہدہ کیا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے حملہ کرے تو آپ تماشا دیکھ کے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہم اور آپ مل کے، آپ پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم آپ پر،
تو یہ ملک آج کا جو ہے یہ اسی گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ہے جسے میرے نبی علیہ السلام نے مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد جو معاہدہ فرمایا تھا، آج اسی معاہدے کی ہمارے اس ملک میں ضرورت ہے، چونکہ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، یہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والے سکھ برادرز بھی رہتے ہیں، تو ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو جائے، سوامی جیز ہوں، مفتیان ہوں، فادرز ہوں، کہ ہم سب مل کے بھئی آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، لیکن اگر ہمارے اس ملک پہ آ پڑتی ہے تو ہم سب مل کر ملک کا دفاع کریں گے، ملک کی حفاظت کریں گے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی دین ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مواخات یہ بھی تاریخ کی کتابیں ملتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو مواخات ہے کہ جب مکے میں رہنے والے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ان کو مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو پہلے سے مدینے میں تھے تو ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مہاجر صحابی جو مکے سے ہجرت کر کے آیا ہے اس کے، اور اسی طرح ایک جو مدینے میں پہلے سے رہتے تھے انصار صحابی، ان کے درمیان میں ایک رشتہ قائم کیا، وہ ہے مواخات، بھائی چارگی، کہ دیکھو تمہارے درمیان میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن تم آپس میں ایک بھائی بھائی ہو۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکے سے آئے تھے، ایک مہاجر صحابی تھے، ایک انصار صحابی کے ساتھ ان کے درمیان میں ایک بھائی کا رشتہ قائم کیا۔ ہے کیا مثال قائم کی انہوں نے، کہا کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے اور آپ کے درمیان میں بھائی چارگی کا یہ رشتہ قائم کیا ہے، یہ خون سے بھی بڑھ کے رشتہ ہے۔ اس لیے آج ہم اور آپ بیٹھ کے ایک بات طے کر لیں، میرے دو باغ ہیں، دو باغ میں سے آپ جو پسند کریں وہ رکھ لیں، جو چھوٹے گا میں وہ رکھ لوں گا۔ کیا بات ہے، اور میرا مال اتنا ہے، یہ میرا مال جس میں دینار ہیں، دراہیم ہے، میں یہاں ڈالتا ہوں، آپ اپنا آدھا اٹھا لیں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ یہ اصل بھائی چارگی کا ہے۔ آج یہ بھائی چارگی اصل حقیقی بھائیوں سے بھی نکل چکا ہے۔ امت کے افراد میں یہ آنا چاہیے کہ ہاں بھائی کون ہوتا ہے، یہ رشتہ داری کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف چاہتے تو بیوی بھی لے لیتے، یہ بھی لے لیتے، کہا نہیں میرے ہاتھ تندرست ہیں، میرے جسم میں تندرستی ہے، مجھے نہ تو آپ کی بیوی چاہیے، نہ تو مجھے مال چاہیے، بس مجھے ایک چیز بتا دیجئے، کیا ہے کہ بازار کا راستہ بتا دیجئے، بازار کہاں ہے وہ بتا دیں۔ یا میرے اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بازار کا راستہ دکھایا گیا تو زیرو سے بزنس شروع کیا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، زیرو سے۔ اس کے بعد انہوں نے تجارت کیا، مختلف تجارتیں کیں، تو جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے مال کا حساب لگایا گیا۔ آج بھی گوگل میں آپ اگر سرچ کرتے ہیں تو ملے گا کہ جو ٹاپ 1 پوری دنیا میں جو مالدار ہیں ان سب سے زیادہ آج بھی انہی کا مال ہوتا ہے، کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یا میرے اللہ، کیا بات، تو اگر ہم سچی نیت رکھتے ہیں، بھائی چارگی کو ہم پروان چڑھاتے ہیں تو اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب مکے پر فتح حاصل کی تو اس وقت آپ نے جو اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا تھا اس کے تعلق سے کچھ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ دیکھیے، جب اللہ رب ذوالجلال نے مکے پہ فتح نصیب فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے تشریف لے گئے، آپ کی نظریں نیچی ہیں۔ ہاں اس سے پہلے جو فاتح ہوتا تھا وہ تکبر سے اپنے سر کو اونچا کر کے اور اپنے بازوؤں کو پھیلا کے جایا کرتا تھا، اسی کے خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں، ظلم عدوان تشدد برپا ہوتا تھا۔ لیکن میرے نبی کے اخلاق دیکھیے، آپ مکے میں جا رہے ہیں فاتح بن کے، یہ اعلان کرتے ہیں اگر کوئی اپنے گھر میں رہ جائے تمہاری تلوار ان پر نہیں اٹھے گی۔ کیا بات ہے، اگر کوئی عورت ہے تمہاری تلوار اس پر نہیں اٹھے گی، اگر کوئی بچے ہیں ان پر تمہاری تلوار نہیں اٹھے گی، اور اگر کوئی تمہارے مقابلے میں نہیں آ رہا ہے اس پر تمہاری تلوار نہیں اٹھے گی۔ ہاں اگر تمہارے مقابلے میں آتا ہے اس وقت تم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو۔ ہاں ابو سفیان
اس کے گھر میں بھی اگر لوگ پناہ لے لیں کوئی اس کا پیچھا نہیں کریں گے. یا میرے اللہ، آپ نے اخلاق کی حد بیان کر دی کہ یہ اخلاق ہوتے ہیں جی کہ ہم فاتح ہیں. فاتح ہونے کے باوجود ہمارے اخلاق یہ ہیں کہ ہم کبھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. یہ اخلاق، یہ کردار آج ہم مسلمانوں میں بھی بہت کم پائے جاتے ہیں. یہی اخلاق آنا چاہیے. یہی اخلاق میرے نبی نے دنیا کے لیے دیا تھا. جی جی. تو اخلاق کی جہاں بات آئی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت جو آپ کے خلاف بہت زہر اگلا کرتی تھی، بہت غلط زبان استعمال کرتی تھی، اس کے ساتھ بھی آپ نے حسن اخلاق سے آپ نے ایک مثال قائم کی تھی. اس کے تعلق سے آپ کچھ بیان کریں. وہ بوڑھی عورت مکے میں اپنا سامان لے کے رکھی ہوئی تھی. نوجوان ایک آیا، بوڑھی عورت جانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے. کہا بیٹا ذرا سامان اٹھا لے. وہ نوجوان بغیر کسی سوال کے اٹھا لیا سامان. اب آگے بڑھ رہے ہیں. کہا تم کو پتہ ہے کہ میں کیوں یہاں سے جا رہی ہوں؟ تو خاموش رہا نوجوان. تو وہ بڑی مائی نے کہا بیٹا مکے میں محمد نامی جادوگر آ گیا ہے، وہ جس سے بھی بات کرے گا اپنی باتوں میں لے لے گا. تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ آگے بڑھ رہی تھی. نوجوان نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر آگے گئے. پھر وہ کہا کہ اس کی باتوں میں تم بھی نہیں آنا، ذرا دور رہنا. اب منزل آ گئی، سامان رکھ دیا. نوجوان واپس لوٹ رہے ہیں. تو بوڑھی مائی نے کہا بیٹا ارے اجرت لے کے جاؤ، مزدوری لے کے جاؤ، سامان لے کے آئے ہو. تو اس نوجوان خاموش آگے بڑھتے رہے. پھر اس بوڑھی مائی نے پکار کے کہا بیٹا اجرت نہ لیتے ہو تو کوئی بات نہیں، نام تو بتا کے جاؤ، یاد تو رکھو. جی جی. وہ نوجوان پلٹے. کہا مائی جس محمد سے تم بیزار ہو کے آئی ہو میں وہی محمد ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ کے چہرے پہ ایک شگن بھی نہیں اور ایک جھری بھی نہیں، بس ایسے ہی مسکراتا ہوا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ. آپ نے ایسے اخلاق پیش کیا. آج ان اخلاق کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت کچھ فکر لاحق تھی، وہ کیا فکر تھی؟ اس تعلق سے آپ وضاحت فرمائیں. آخری وقت میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. اس لیے کہ جب آخری وقت ہو تو حضرت اسرائیل حاضر ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس موقع پہ وہاں موجود تھے. حضرت اسرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اندر آ جاؤ. تو کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام کر کے اندر داخل ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اس روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت اب تک نہیں گزری ہے جس سے میں سلام کیا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے آپ کو سلام کرنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں کبھی اجازت لے کے نہیں جاتا. مجھے بچوں کی بھی جان لینی پڑتی ہے، بڑوں کی بھی، عورتوں کی بھی، مختلف جو میرا رب مجھے حکم دے دیا میں بس کر جاتا ہوں، وہاں کوئی سوال نہیں. لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا. اس لیے اجازت لے کے آیا ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور حکم دیا ہے کہ اگر میرا محبوب آنا چاہے تو آپ آنا، اگر میرا محبوب نہ آنا چاہے تو چھوڑ دینا. اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں یہ خدمت پوری کروں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اس وقت آپ نے جو سوال کیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا. جبرائیل امین، اسرائیل کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک اور جواب چاہیے. کیا جواب؟ جی جی. پچھلی جو امتیں ہیں اللہ رب ذوالجلال نے ایک ہی وقت میں اس امت کو ختم کر کے رکھ دیا. آسمان پر لے کے گئے، الٹا کر دیا، پٹک کے ختم کر دیا جس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور ایسے ہی قوم شعیب ہے جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور اسی طرح قوم ہود ہے، قوم لوط ہے. تو یہ ساری قوموں کو اللہ نے ایک ہی وقت میں ختم کر کے رکھ دیا. پوری قوم کو ختم کر کے رکھ دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ختم کر کے رکھ دیا. فرعون کا پورا لشکر دریا میں غرق کر کے رکھ دیا. تو اس وجہ سے کہیں میری امت کو بھی ایک ہی وقت میں ختم کر کے نہ رکھ دیا جائے. جی جی. یہ فکر تھی. آپ کو بیٹی فاطمہ کی فکر نہیں تھی، اپنی بیوی عائشہ کی فکر نہیں تھی، اپنے حسن حسین جو اولاد سے بڑھ کر تھے ان کی فکر نہیں، اپنے داماد بیٹے سے بڑھ کر تھے حضرت علی ان کی فکر نہیں.
میرے پردہ کر جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا یہ پوچھ کے آئے جی جی کہ کہیں ایک ہی وقت میں پوری امت تباہ نہ کر دیا جائے۔ جی جی حضرت جبرائیل امین تشریف لے گئے، اللہ سے پوچھا، پھر واپس آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایک وقت میں آپ کی امت کو ہلاک نہیں کیا جائے، دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا، یعنی اگر کچھ ایسے حالات آئے، سونامی آیا تو اس سے اللہ عبرت دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں پوری امت ختم ہو جائے ایسا نہیں۔ جی جی جب یہ جواب ملا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو اب میں میرے رب کی طرف آنا پسند کرتا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ تو بہت سارے آپ نے پیغامات دیے اور یہ خیال، آپ کا یہ تصور، مولانا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، جہاں علم کی شمع روشن ہوئی، جہاں تاریکیاں مٹیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی حالات کچھ ایسے تھے جو تاریخ کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کچھ بیان فرمائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت شفا دایا تھی، جیسے نرس ہوتی ہیں ویسے اس وقت حضرت شفا تھیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کا، تو جس کمرے میں حضرت بی بی آمینہ تھیں وہ پورا کمرہ چمک اٹھا، سبحان اللہ، پورا سبحان کمرہ۔ اللہ۔ اب اس کے بعد دو تین چیزیں انہوں نے بیان کی کہ ہمارے یہاں جو ولادت ہوتی ہے، اگر بچہ ہو تو یا بچی ہو تو اس کا کنیکشن ماں سے ہوتا ہے، تو اس کی جو ناف جو ہوتی ہے اسے کٹ کیا جاتا ہے۔ جی نرس یہاں پہ یا ڈاکٹر اس کام کو انجام دیتی ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میرے نبی کے لیے وہ کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیا خود بات ہے، بخود سبحان ناف کٹی اللہ، ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ہم بچے ہوتے ہیں وہ ان کی ختنہ ہوتی ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ یہ مختون دنیا میں تشریف لے آئے، ختنہ کی بھی ضرورت سنت ابراہیمی کی ضرورت سنت ہی نہیں، ابراہیمی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جی جی اور ایک اور بات جو حضرت شفا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی دودھ پیتا بچہ دنیا میں تشریف لا کے کچھ لمحے ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے سجدہ فرمایا، کیا بات ہے، کیا سجدہ فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا، امت کو یہ پیغام دیا کہ میں سجدوں کو لے کے آیا، سبحان میں اللہ، سجدوں کو لے کے صلی آیا۔ اللہ علیہ وسلم۔ یا میرے اللہ، جیسا ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں کہ ہاتھ ٹیک کے، پیشانی ٹکا کے، پیر ٹکا کے سجدہ کرتے ہیں، بچپن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا سجدہ کیا۔ اسی وجہ سے آخری وقت میں بھی جب آپ بیماری کی حالت میں تھے تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام سے چلا نہیں جاتا تھا، جی چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا، بلا کے کہا کہ مجھے سہارا دو، پیر رگڑتے ہوئے زمین پہ نشان پڑ رہے تھے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں زمین پہ نشان پڑ رہے تھے، اور آپ جا کے مسجد میں نماز ادا کیا تھا، کہا میں سجدے لے کے آیا، میں سجدے لے کے آیا۔ آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، آئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو معاشرہ دیا اس معاشرے کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ اصل مسلمان۔ جی جی جی۔ اس دن یہ ہوتا ہے کہ جلوس نکالا جاتا ہے، بعض عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، بعض نوجوان ڈی جے بجا کر اس پر ڈانس کرتے ہیں، مسجد کے سامنے بھی جہاں اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ایسے موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اس سلسلے میں مختصر سے؟ جلوس محمدی جو ہماری اس ریاست میں ہے، اس کے ذمہ دار احباب اور میں بھی ان کی جانب سے عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، میوزک بچانا، ڈانس کرنا، یہ نشہ لینا، ناچنا، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے جلوس محمدی کے ذمہ دار بھی اعلان کرتے ہیں کہ آپ ہرگز ایسی حرکتیں نہ کریں۔ میں آج درد کے ساتھ جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے دوردرشن کے اس چینل کے ذریعے، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کا بہت ہی پاکیزہ دن ہے، اس کی عزت عظمت اپنے دلوں میں رکھیں، درود پڑھتے ہوئے آپ جلوس میں جائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کامیابی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ ایک عبرت ملے گی، نصیحت ملے گی۔ مولانا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، بہت ساری معلومات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے تعلق سے اور ان کے اخلاق کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا بصمیم قلب ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔